بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے افراد کچھ زیادہ نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں میری ماں، میرا باپ اور میری بھابھی رہا کرتے تھے، کیونکہ میرا بھائی دوسرے ممالک میں جاب کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میری بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عقل مند تھی۔ میری بھابھی نے گھر کے ہر فرد کا دل جیت لیا تھا۔ میرے بھائی کی شکل و صورت کچھ خاص نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری بھابھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ اکثر میری ماں میری بھابھی سے کہا کرتی تھی کہ اللہ ایسی بیوی سب کو دے۔ جب سے بھابھی ہمارے گھر میں آئی تھی، ہماری تو قسمت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ ایک روز میں کالج سے واپس گھر آئی تو گھر میں لائٹ نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج میری بھابھی مجھے کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بھابھی مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری بھابھی کا رویہ کچھ سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں خاموش رہا کرتی تھی۔ میں جب بھی اپنی بھابھی کو دیکھتی تو بہت زیادہ حیران ہو جاتی، کیونکہ پہلے بھابھی بہت زیادہ باتیں کیا کرتی تھی، لیکن اب بھابھی بالکل چپ رہا کرتی تھی۔ اب تو مجھے بھابھی سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ ان کا رویہ بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بھابھی نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ اب وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، یہاں تک کہ ہم سب ان کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتے تھے۔ لیکن بھابھی ہماری کسی بات پر دھیان نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اب ہم سے باتیں کیا کرتی تھی۔ مجھے بھابھی کی ایسی حالت پر ترس آنے لگا تھا۔ گھر میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ میرے بھائی سے بھی بات نہیں کیا کرتی تھی۔ ایک روز میری بھابھی میرے بھائی سے کہنے لگی، اب میں تمہارے ساتھ مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ بات سن کر سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ بھابھی اتنے دن سے ایسا رویہ کیوں اختیار کر کے بیٹھی تھی۔ سب گھر والوں کو بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ بالآخر بھابھی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ بھابھی نے ہم سب کو مخاطب کیا اور کہنے لگی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ بھابھی کی ایسی باتیں سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہاں موجود کسی عورت نے بھابھی کی اس بات کو نہیں سنا تھا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ بھابھی شاید مذاق کر رہی ہے۔ بھابھی کی ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بھابھی میرے بھائی کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرے گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بھابھی اس بات کو کرتے ہوئے بالکل بھی شرما نہیں رہی تھی، نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی اداسی تھی۔ وہ شاید جان بوجھ کر میرے بھائی کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ میرے بھائی نے میری بھابھی کی بہت زیادہ منتیں کی، لیکن بھابھی نے میرے بھائی کی ایک بات نہ سنی اور وہ اس گھر سے چلی گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ بھابھی کے نکاح کے بعد میرے ذہن میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے کہ آخر ایسا کون سا لڑکا تھا جو میری بھابھی کے ساتھ افیئر چلا رہا تھا۔ میں نے بھی اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھابھی کے گھر جاؤں گی اور سارا ماجرا پوچھوں گی کہ آخر میرے بھائی میں کس چیز کی کمی تھی۔ جیسے ہی میں بھابھی کے گھر پہنچی، بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی اپنے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے اس وقت بہت سخت مایوسی ہوئی کہ بھابھی میری بات تک سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کافی دیر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں پورے گاؤں والے بھابھی کے بارے میں باتیں کرنے لگی تھی۔ بھابھی کی وجہ سے ہمارے گھر کی عزت بھی خراب ہو چکی تھی۔ سب لوگ میرے بھائی کو تانے دیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ میری بھابھی پورے گاؤں والوں کی نظروں میں آ چکی تھی۔ سب لوگ میری بھابھی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور ہم سب گھر والوں نے اپنی بھابھی سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ کسی اور کی بیوی بن چکی تھی۔ بھابھی سے ملنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک روز میری بھابھی مجھے بازار میں مل گئی۔
میرے اصرار کرنے پر بھابھی نے ساری باتیں مجھے سنانا شروع کر دی، جسے سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھابھی نے جو بات مجھے سنائی وہ سننے کے بعد مجھے بھابھی بے قصور لگنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتی تھی، ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ میں نے کبھی اس سے نفرت کی تھی۔ میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ سب گھر والے میری اس حرکت پر بہت زیادہ شک کریں گے اور میرے لیے زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ گاؤں والے مجھے جینے نہیں دیں گے۔ میری بھابھی مجھ سے کہنے لگی، تمہارے گھر رہتے ہوئے میری زندگی بہت زیادہ اجیرن ہو گئی تھی، کیونکہ تمہارا بھائی مجھے بالکل وقت نہیں دیتا تھا، 3 سال بعد پاکستان واپس آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے بھی ترس جاتی تھی، لیکن وہ مجھے بالکل وقت نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ انہی دنوں مجھے ایک امیر آدمی نے شادی کی آفر کروائی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس آدمی کی باتوں میں آ گئی تھی اور میں نے اسے نکاح کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ دے گا اور اپنا مطلب پورا کرے گا۔ اس امیر آدمی نے مجھے بہت آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ مجھے اپنی بھابھی کی سبھی باتیں بالکل سچ لگ رہی تھی، کیونکہ بھابھی کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھابھی ہم سے بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد بھابھی کی پورے گاؤں میں بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی۔ سب گاؤں والے میری بھابھی کا بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بھابھی نے اپنی سزا خود ہی منتخب کی تھی۔ اب وہ لوگوں کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، لیکن لوگ ایسے لوگوں کو جینے نہیں دیتے۔ بھابھی کی ایسی باتیں سن کر میں بھی بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا۔ میں بھی اب اپنی بھابھی سے سخت نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ انہوں نے کسی اور کے لیے میرے اتنے پیارے بھائی کو چھوڑ دیا تھا۔ ابھی اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری بھابھی ہمارے گھر آئی اور میرے بھائی سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ میں دوبارہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے بھائی نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جو شخص ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ بار بار دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میرے بھائی نے میری بھابھی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بھی اس معاملے میں بھابھی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے بھائی کو میری بھابھی پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میری ماں نے میرے بھائی کی دوسری شادی کر دی تھی۔ ہماری نئی بھابھی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ پیاری تھی۔ ادھر میری پہلی بھابھی کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی اور اس نے اپنی زندگی خود تباہ و برباد کی تھی۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ کسی نے بالکل سچ کہا تھا کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ میری بھابھی نے بھی پیسوں کی لالچ میں میرے بھائی کو چھوڑ کر کسی امیر آدمی سے شادی کر لی تھی۔ آج میری بھابھی کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بھی اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے اور جو کوئی بھی ہماری کہانی سنتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔